علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ 12ویں پارے کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے آئے گی، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 6 سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یقیناً اس زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، یعنی جانور جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانور کہاں رہے گا، اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور اس کے لوٹائے جانے کی جگہ یعنی مرنے کے بعد مرنے کی جگہ کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کلن فی کتاب مبین، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے انسان تو چھوڑیے، جانوروں کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ، اس کے کھانے پینے کی جگہ، اس کے معاملات۔ جیسے بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر ویسا بھروسہ کر لو جیسے پرندہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تمہیں بھی ویسی ہی روزی دے گا، کہ وہ صبح جب نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے، پر شام کو جب لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پرندے تک کے دانوں کا انتظام کہاں سے اسے کھانا ملے گا وہ کر رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کئی، آپ نے سائنس کے اندر ڈسکوری کے اندر دیکھا ہوگا، کئی پرندے ہیں آسٹریلیا کے ہیں، انڈیا کے اندر آتے ہیں، انڈیا کا پرندہ کہاں پہنچ جاتا ہے، موسم کے اعتبار سے یہ پرندے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور موسم ختم ہونے کے بعد دوبارہ اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ واللہ جانتا ہے اس کے کھانے پینے کی بھی جگہ کو اور اس کے خاتمے کی بھی جگہ کو، ہر چیز اللہ رب العالمین نے فکس اور طے کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنا علم بتاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اپنے عرش کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انسان کو ہماری طرف سے کوئی نعمت آتی ہے، یعنی ہم کوئی اسے نعمت دے دیں، کوئی بھی نعمت اسے عطا کر دیں، اور اگر نعمت ہم واپس لے لیں تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، نعمتوں کا منکر ہو جاتا ہے، شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا، لیکن اللہ لیتا ہے تو وہ بہت زیادہ ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر، سورہ ہود کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ کرتا ہے، انبیاء کرام پر آنے والے عذابوں کا، انبیاء کرام کی قوموں پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت بھی ثابت کرتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اس وقت موجود نہیں تھا، یہ نبی اس وقت موجود نہیں تھے، ان قوموں کے واقعات کے وقت نبی موجود نہیں تھے، پر نبی نے سارے واقعات تم کو بتائے، انبیاء کی قوموں کا تذکرہ کیا، ان پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر ام یقولون افترا، تم تو یہ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسی 10 آیتیں لا کر بتا دو۔ پہلے کہا قرآن جیسا قرآن لاؤ، ہار گئے، سورت جیسی سورت لاؤ، ہار گئے، پھر کہا 10 آیت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا پائے، آخر میں اللہ نے کہا 1 آیت لا کر دکھا دو۔ اس قرآن جیسی 1 آیت لانے کی تمہاری طاقت نہیں، تاکہ چاہے سارے انسان سارے جنات بھی جمع ہو جاؤ تب بھی اس قرآن جیسی 1 آیت نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ جیسا کلام کرنے کی تمہاری طاقت اور اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ جیسا ویسا کلام کر سکو جس کے اندر فصاحت ہو، بلاغت ہو، شیرینی ہو، وہ صرف اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی یہ خاصیت نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا، عمل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں دنیا میں بدلا، بھائی جیسے میں نے صدقہ و خیرات کیا تو مجھے کیا لگتا ہے لوگ بولیں حاجی صاحب بہت دینے والے ہیں، فلاں صاحب نے تو بہت مدد کی، وہ تو اتنی کٹ بانٹنے والے ہیں، وہ تو جگہ جگہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ تو نقد پیسہ بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سچائی بتا رہا ہے عمل کی، کہ تیرے عمل کا مقصد دنیا ہے یا آخرت، اس کا فیصلہ تو خود کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان عمل کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا مقصد دنیا ہے، اس کا مقصد دنیا کی رضامندی ہے، اس کا مقصد دنیا والوں کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے بندے کے ثواب میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے، بدلے میں
دنیا میں بدلہ پورا بھر دیتے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا. اگر تم میں سے کوئی انسان عمل کر کے دنیا اور دنیا کی زینت چاہتا ہے ہم پورا بدلہ دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. پر اولئک یہ وہی لوگ ہیں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ان لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا. یعنی اب جو چاہیے دنیا میں مل گیا. تو نے چاہا تجھے سخی کہا جائے کہہ دیا گیا. تو نے چاہا تیری تعریف کی جائے کر دی گئی. تجھے بڑا کہا جائے سب کر دیا گیا. اب تو نے جن پر احسان کیا ان لوگوں نے تیرے احسان کا بدلہ بھی دیا, تیرے آگے جھکے, تجھے بڑا مانا. یعنی جو تو نے دنیا کے اندر چاہا اللہ نے تجھے دنیا میں دے دیا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا اور دنیا میں جو عمل کر کے آئے ہیں وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. جنت کی تمنا کرو گے جنت نہ ملے گی. قبر کی منزلیں آسان نہ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ہمیں بتا رہا ہے سورہ ہود کے اندر کہ جب بھی کوئی عمل کرو ارادہ اللہ کی رضا کا رکھو. اللہ میرا مقصد تیری رضا ہے, تو راضی ہو جائے. کسی کو پتا چلے نہ چلے, کوئی جانے نہ جانے, کبھی دکھا کر بھی کرو کبھی چھپا کر بھی کرو, کبھی بتاؤ کبھی نہ بتاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو تمہیں بتانا ہے وہ تو سب جانتا ہے. وہ تمہارے اعمال نامے میں لکھوا رہا ہے, وہ تمہاری نیکیوں کو بڑھا رہا ہے. تو اس لیے ایک مومن کو کبھی بھی اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں مانگنا چاہیے. اور اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ بندہ اپنی دعاؤں کے اندر اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں, اللہ میں روزے رکھتا ہوں, اللہ میں عبادت کرتا ہوں. ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ یہ کہنا بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے گویا کہ بدلہ مانگ رہا ہے کہ اللہ میں یہ سب کرتا ہوں تو میری یہ دعائیں سن لے. بندے کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو اللہ ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو مالک ہے, تو غفور ہے, تو غفار ہے, مجھے عطا کر دے. اپنی نیکیوں تک کا ذکر دعا کے اندر ہمارے اسلاف پسند نہیں کرتے تھے. گرچہ کر سکتے ہیں جائز ہے, پر ہمارے اسلاف اسی لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین مجھے دنیا کے اندر دے دے. ہمارے اسلاف اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پر تذکرہ کیا اپنی خلقتوں کا, اپنی طاقتوں کا, اپنی قوتوں کا, نیک لوگوں کو دیے جانے والے بدلوں کا, بد لوگوں سے اللہ کی ناراضگی کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتا ہے. آیت نمبر 25 سے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کا تذکرہ شروع کیا اور تقریباً اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 تک یا اس کے پہلے 40 کے بھی بعد تقریباً ان کے پورے واقعے کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو ان کی قوم کے اندر بھیجا. حضرت نوح کو کہا کہ آپ جائیے قوم والوں کو ڈرائیے. آپ قوم میں گئے, قوم والوں کو دین کی دعوت دی, انہیں دین بتایا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ حضرت نوح نے ان کو کھل کر چھپ کر تقریباً 950 سال تک دعوت دی, پر صرف کچھ لوگ ایمان لائے. جب ایمان نہ لائے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کرو, یہ ایمان نہیں لا رہے نا, آپ ایک کشتی بناؤ, بہت بڑی کشتی بناؤ. اب کشتی وہاں بنا رہے جہاں پانی نہیں ہے. لوگ ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ پاخانہ تک کر کے چلے جاتے تھے. مطلب ان کا مقصد صرف تمسخر اور مذاق اڑانا تھا. یہ کیا کر رہے ہو, یہاں پانی نہیں ہے, بارش نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی ندی نالے نہیں بہ رہے, کہاں کشتی بناتے پھر رہے ہو. اب اللہ نے کہا تھا بنا, نہیں سن رہے نا, یہ اللہ کا عذاب آئے گا, اب آپ کشتی بنا کر تیاری کرو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی. اللہ کے حکم سے کشتی کا معاملہ کیا گیا, کشتی کو تیار کیا گیا. وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, وہ لوگ برا بولتے تھے, جبکہ حضرت نوح ان کو الگ الگ طریقوں سے سمجھاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ نبیوں کی دعوت کے طریقوں کو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ الگ الگ آیتوں میں صورتوں میں بیان کرتا ہے, جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا بھی رہا ہوں کہ آپ پڑھیے اس زندگی کو کہ کیسے کیسے وہ لوگ دعوت دیا کرتے تھے. حضرت نوح کی دعوت کو پڑھیے گا, کیا کیا نہیں بولا. اے میری قوم والوں, میں بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں تم سے, بس ایمان مانگ رہا ہوں. اے میری قوم والوں, میں کچھ نہیں جانتا ہوں. اے قوم والوں, میرے پاس کوئی غیب کی کنجیاں نہیں ہے, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, جو بول رہا ہوں میری بات مان لو. الگ الگ طریقوں سے سمجھایا, پر وہ لوگ نہیں مانے. ان لوگوں نے آپ کی بات قبول نہیں کی, آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا. ان کی باتوں کو جب نہیں مانا اور بالکل پوری طرح مایوس ہو گئے دعوت سے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب آپ ایک کشتی بناؤ. کشتی بنائی, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. آخر یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب والا دن آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو جوڑے جوڑے سے کشتی کے اندر بیٹھا دو. سب جوڑے جوڑے کو لے لو اور سب کو کشتی کے اندر بٹھا لو. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جانوروں تک کو جو سب جوڑے موجود تھے سب کو آپ نے اپنی کشتی کے اندر لے لیا. اب کشتی کے اندر لینا تھا
اوپر سے بارش شروع ہو گئی، نیچے سے بھی زمین سے پانی شروع ہو گیا، یعنی زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان سے بارش ہونے لگی، پانی بڑھتے 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 اتنا بڑا کہ اب آپ کشتی کے اندر محفوظ ہیں، اوپر سے بھی نہیں پانی، نیچے سے بھی پانی نہیں، اور باقی ساری قوم ڈوبنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا جس کا وہ لوگ مذاق بنا رہے تھے، یہ اللہ کا عذاب تھا جس کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ جیسے آج ہم لوگ بھی آج سے 50 دن پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب ایسا آ سکتا ہے کہ موتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، ہم گھر میں قید ہو جائیں گے، کاروبار بند ہو جائیں گے، ہمیں مذاق لگتا تھا، پر آج ساری دنیا تھم گئی، تب ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ کے عذاب کے لیے ایک مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا، عذاب شروع ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے سوچا، تصور بھی نہیں کیا تھا، سمجھا رہے نہیں مان رہے تھے، یہاں تک کہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے آیت نمبر 42 کہ کوئی اور تو چھوڑیے، حضرت نوح کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا۔ جب پانی بڑھ گیا، وہ ڈوبنے لگا، حضرت نوح ایک باپ کے کلیجے کے، ایک باپ کے دل کے اندر محبت جاگ اٹھی، انہوں نے کہا ایمان لے آ، کشتی کے اندر آجا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سامنے پہاڑی دکھ رہی ہے، ابھی وہاں جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح بول رہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہیں مانا، ان کے سامنے ہی ڈوب گیا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کسی کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے عمل کے بھروسے رہنا چاہیے کہ عمل اچھا ہے تو کام آئے گا اور اللہ کی مغفرت ہوگی، عمل اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت نوح کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سارے ڈوب گئے، سب کا خاتمہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہوں نے کہا اے میرے اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا جو ہے میرے خاندان والوں میں سے تھا، اور تو نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ تو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طریقے سے سمجھا رہا حضرت نوح کو، آیت نمبر 46 کے اندر کلیئر الفاظ کے اندر، کلیئر، ہمیں اپنے دماغ کے اندر اس عقیدے کو داخل کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح سنو، گرچہ وہ آپ کا بیٹا تھا پر ایمان نہیں لایا، وہ آپ کے گھر والا نہیں بچا، گھر والا وہ جو ایمان لے کر آیا، ایمان نہیں لایا نا، وہ آپ کا گھر والا نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس لیے مجھ سے وہ مت مانگ جس کو تو جانتا نہیں ہے، میں تجھے اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ تم مجھ سے جاہلوں والے سوال مت کر، یعنی تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مت کر، تو اس کے لیے یہ دعا مت کر کہ میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ تیرا اہل کون؟ جو تجھ پر ایمان لایا۔ اب اگر وہ تیرا بیٹا بھی ہے اور تجھ پر ایمان نہیں لایا تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کتنے بھروسوں کے اندر رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ لے لیں گے، یہ دلا دیں گے، وہ دلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی اپنے بیٹے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہیں پر آگے پیچھے میں نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم اپنے ابا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع کر دیا۔ حضرت لوط کی بیوی ان کے سامنے عذاب میں شامل ہو گئی، یعنی یہاں گھر والے اور رشتہ داری نہیں چلتی، یہاں ایمان چلتا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ دلیل بتاتے ہوئے کہ تلک من انباء الغیب، یہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا اللہ کے نبی، یہ تو غیب کی باتیں، کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہی نہیں تھے ان باتوں کو، ہم آپ کو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، جبکہ آپ نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم نہیں جانتے تھے، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً نیک بدلہ نیک لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ستا رہے ہیں نا، یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں نا، یہ نبیوں کے واقعات سننے کے بعد آپ صبر کر لو، کیونکہ نیک لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں بدلہ دیتا ہے، ان لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، آپ ان کا ٹینشن مت لیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے، قوم عاد نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ یہاں پر توبہ کی فضیلت بھی بتا رہا ہے، استغفار کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 52 کے اندر کہ جب قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ اور استغفار کرو۔ اگر تم توبہ کرو گے اللہ آسمان سے رحمت نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت اور طاقت بڑھا دے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یعنی یہاں پر ہمیں توبہ اور استغفار کا فائدہ پتا چلا کہ اگر بندہ صحیح دل سے صحیح معنوں میں اللہ کے آگے جھک کر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کرتا ہی ہے، دنیا بھی بنا دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، تکالیف کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک بندے کو جھک کر رو کر اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین اس پوری قوم کا تذکرہ کرتا ہے، اس پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قوم صالح کا ذکر کرتا ہے، حضرت قوم سمود کا ذکر کرتا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا تھا. پھر ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کی باتوں کو نہ مانا، انہوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دو نبیوں کا ایک ہی دور تھا. یہ ان کے دور کے اندر ان کے رشتہ دار بھی تھے، اسی دور کے اندر دو نبی ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، پہلے ان کے پاس آئے، پھر قوم لوط پر عذاب لے کر گئے تھے، تو جب ان کے گھر آئے ان کی اولاد نہیں تھی اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ اولاد دے اولاد دے اولاد دے. اب بزرگ ہیں، عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے یہاں اولاد ہونے والی ہے، بشارت دے دی فرشتوں نے. بیوی ہنسنے لگی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 72 کے اندر ذکر کرتا ہے کہ جب یہ بشارت انہوں نے دی تو بیوی ہنسنے لگی. اعلیدو وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، اب مجھے اولاد ہوگی، میں بوڑھی ہو چکی، بانجھ ہو چکی، میرے شوہر بڈھے ہو چکے، اب ہمارے یہاں اولاد ہوگی. فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، کیا تجھے اللہ کے فیصلے پر تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اور اللہ کی برکت پر تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنی رحمت اور برکت تم پر نازل کر دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں. اگر اللہ دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ آپ عمر دیکھ کر اللہ دے گا. اللہ جو چاہے آپ کو دے سکتا ہے، اللہ جب چاہے دے سکتا ہے، اللہ جہاں چاہے دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں. وہ بزرگوں کو اولادیں بھی دے سکتا ہے، وہ فقیروں کو مال بھی دے سکتا ہے، پریشان حال لوگوں کو زندگی بھی دے سکتا ہے، سمندر میں راستے بھی بنا سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ آگ کو ٹھنڈی بھی کر سکتا ہے، وہ آگ کو سلامتی والی بھی کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے. اس لیے مومن کو کبھی بھی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. وہ مانگتا رہے، وہ پکارتا رہے، وہ اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتا رہے. اللہ جب دینے پر آئے گا وہ عطا کرے گا. اس کی عطائی میں کبھی کنفیوژن مت رکھو، کبھی شک مت رکھو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بزرگی کے اندر اولاد عطا کی. بزرگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی. جب نعمت دی تو بیوی تعجب کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں، فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم پر تعجب مت کر، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا. یہ وہ پہلی قوم تھی جن میں مرد سے اپنی شہوتوں کو پورا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو پلٹنے کا حکم دیا. فرشتوں نے ان کی بستی کو ایسے اٹھایا اور الٹا کر دیا. اسی جگہ پر الٹا کر ایک ساتھ پوری بستی کو ختم کر دیا گیا. پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی گئی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم شعیب کا ذکر کرتا ہے جنہیں مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کے واقعات کو آپ پڑھیے گا. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں بہت زیادہ. پڑھیے گا، آپ کو انشاءاللہ نہ جانے کتنی نصیحتیں ان لوگوں کے واقعات سے ملے گی، کیونکہ یہ انبیاء ہیں. ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائی تھی تاکہ ہم ان سے سیکھیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کس سے تھوڑی سنا رہا ہے کہ کہانی سننا بڑا مزہ آئے گا. اللہ ہمیں اس لیے سنا رہا ہے کہ تم سیکھو، تم سمجھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھیجا. اس قوم میں کمی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا. بھئی کامن سب میں ایک پرابلم تو تھی، وہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے تھے. پر ایک سب کے اندر بڑا گناہ پایا جاتا تھا. جیسے پیچھے ذکر کیا قوم لوط کے اندر مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا تھا، یہ کا سسٹم تھا. اس کے بعد قوم مدین کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا، ان کے اندر ایک بڑی بیماری تھی ناپ تول میں کمی کرنا. جب لینا میزان کے اندر بڑھا کر لے لینا، جب دینا میزان کے اندر کم کر دینا، یعنی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طرف نبی کو بھیجا تو انہوں نے آیت نمبر 84 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ کمی کرنا غلط ہے. انی اراکم بخیر، جبکہ تم تو بھلائی پر ہو، میں تمہیں اچھے لوگ دیکھتا ہوں، تم اچھے لوگ ہو، پھر بھی یہ عمل کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، لوگوں سے لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو، دیتے ہو تو کم لیتے ہو. ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے نا ناپ تول میں کمی. جو ہمارے یہاں گھروں پر سبزی بیچنے والے آتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اشارے چلتے ہیں، ادھر کرا تو کم، ادھر کرا تو زیادہ، اشارے سے تولتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا؟ غور کرنا، دیکھنا. کئی لوگ ترازو کے اندر سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں، کئی لوگ باٹ کے اندر سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں. کتنا کما لوگے، کتنا فائدہ حاصل کر لوگے، کتنے دن کی زندگی بڑھا لوگے، کتنا بینک بیلنس بڑھا لوگے. یہ تو ہوئی ایک قوم جو سامنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے. دوسری وہ جو مال بیچتے ٹائم مال کا عیب نہیں دکھاتے، سامان بیچتے ٹائم بتاتے نہیں اس کے اندر کیا کیا کمی ہے. آپ نے گاڑی خرید لی، موبائل خرید لیا، کوئی سامان خرید لیا، بتاتے ٹائم کچھ نہیں بتائیں گے جبکہ ان کو پتا ہے اس میں کمی ہے.
اگر ایسا چھپاؤ گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. تم اپنی حلال روزی کو حرام کر لو گے, ظاہر کر کے بیچو, عیب بتا کر بیچو. ارے اللہ کی ذات پر ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے. کبھی بھی ناپ تول میں کمی مت کرو. اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ نے اس قوم کے اوپر جو عذاب نازل کیا, اللہ تعالیٰ وہی بتاتا ہے کہ نبی نے بہت سمجھایا, نبی نے بہت سکھایا, ایسا مت کرو, یہ عمل کرنا غلط ہے. پر جب وہ قوم نہ مانی, اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی ان لوگوں پر نازل ہوئی. اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے. ان کے بعد اللہ رب العالمین کچھ اور قوموں کا تذکرہ کرتا ہے, ان پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے, اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے, اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے, ایک بڑا اچھا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 114, آیت نمبر 114 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. تم دن کے الگ الگ وقتوں میں نمازیں قائم کرو, رات کے وقت میں نمازیں قائم کرو, یعنی فرض نماز پڑھو اور ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھو. فرض نمازیں پڑھو, نمازیں اور عبادت کرو. اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت جانتے ہیں کیا بتا رہا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. تم نیکی اگر کرتے ہو نا تو یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, خطائیں سب سے ہوتی ہے, لغزشیں سب سے ہوتی ہے, پر جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے, وضو بناتا ہے, اللہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے, وضو بنا کر اللہ کی خدمت کے اندر آتا ہے, اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے, اللہ میں تیرے سامنے آ گیا, تیرا بندہ بن کے آ گیا, اپنی حقارت اور اپنی ذلت لے کر آ گیا. اے اللہ میں اپنی ذلت کو جانتا ہوں, اے اللہ میں اپنی کمیوں کو جانتا ہوں, اے اللہ میں تیرے سامنے آ گیا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے جب تم نمازیں قائم کرتے ہو نا, یہ نمازیں تمہارے گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے, تمہاری لغزشوں کا خاتمہ کر دیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو پڑھنے کی بنیاد پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بندے کو جب نماز پڑھے, نماز پر یقین رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ, صبر کیجئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ختم نہیں کرتا, اس کا اجر باقی رہتا ہے, اس کے اجر کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں کرتا. اس کے بعد آج آپ کے سامنے اسی 11ویں پارے کے اندر 12ویں پارے کے اندر ایک عظیم واقعہ, ایک عظیم سورت ہے سورہ یوسف, جس میں اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو ذکر کرتا ہے. اور اگر آپ ایک بار ترجمے کے ساتھ اسے پہلے پڑھ لینا اور اس کے بعد اس سورت کو کسی اچھے قاری کی آواز میں لگانا اور سننا, پروجیکٹر چلے گا آپ کے سامنے, پوری پکچر, پورا واقعہ پکچر کی طرح چلے گا. اتنا پیارا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب نبی تھے, بیٹے حضرت یوسف, انہیں بھی اللہ نبی بنانے والا تھا. اب یعقوب کے ٹوٹل ایک بیوی سے 10 بچے اور ایک بیوی سے 2 بچے, حضرت یوسف اور ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین. ابا کو زیادہ محبت یوسف سے تھی کیونکہ یوسف بہت زیادہ خوبصورت تھے, ان سے زیادہ محبت تھی. 10 بیٹوں سے بھی محبت کرتے تھے, پر ہوتا ہے نا فطری طور پر, آگے آپ کے گھر میں اگر 3-4 بچے ہوں, ایک سے ذرا زیادہ محبت ہوتی ہے. یوسف سے ذرا زیادہ محبت تھی, انہیں پاس میں رکھتے, کھلاتے, دھیان رکھتے. اب باقی کے جو 10 بھائی تھے, ایک طرف سگے بھائی, ایک ماں کے جو 10 بچے تھے, اور ادھر 2 تھے بنیامین اور یوسف, یہ ان لوگوں کو بڑا جلن ہوتی تھی, حسد ہوتی تھی. ایسا کیوں ابا, ایک ہی سے محبت کرتے ہو, ہم سے محبت کم ہے, اب کیا کریں کیا کریں کیا کریں, پلاننگ ہو رہی, کیا کریں. یوسف کو دور کر دیا جائے. ابا سے کہا کیسے دور کریں, الگ الگ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پلاننگ ذکر کی ہے. پر یوسف علیہ السلام اسی دور کے اندر کہتے ہیں جب وہ چھوٹے تھے انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں. اب ابا نبی تھے, ابا کو آ کے بولا ابا کہاں کیا ہوا, کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا, کہا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں. کہا یہ واقعہ ٹھیک ہے, میں تیرا خواب سن لیا, اپنے بھائیوں کو مت بتانا, تیرے بھائیوں کو اگر تو بتا دے گا نا تیرے بھائی تجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے, اور زیادہ نفرت ان لوگوں کی بڑھ جائے گی. کہا وجہ کیا ہے, کہا وجہ, اس وقت وجہ تعبیر نہیں بتائی ان کو خواب کی, بس بولا ابھی بتانا مت کسی کو, اپنا یہ واقعہ کسی کو مت بتانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب پلاننگ کی کہ ارے ابا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپن اتنے سارے اتنے بڑے طاقتور قوت والے پھر بھی اپنے سے محبت نہیں کرتے. کہا کیا کرو, کہا ایسا کرتے ہیں یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, مار ڈالتے ہیں, یا اسے کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب ابا کے پاس آئے, ابا سنیے. کہا کیا ہوا, کہا ہم جنگل کے اندر جاتے ہیں,
ہم جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹتے ہیں, اب یہ یوسف اکیلا گھر میں رہتا, ہمارے ساتھ بھیج دو اس کو, جائے گا, کھیلے گا, کودے گا, ذرا باہر نکلے گا, باہر کی دنیا دیکھے گا, اچھا لگے گا اس کو. انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ بھائی اس کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے کہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیں, نہیں بھیجا. پھر آ کر کہا ابا بھیج دو نا, یقین نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وعدہ کر رہے اتنے سارے بھائی, ہم حفاظت کریں گے اس کی. لے کر گئے, حضرت یوسف کو دے دیا, اللہ کے بھروسے دے دیا, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کرتے ہوئے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے پورا ڈیٹیل کے اندر واقعہ بیان کیا ہے, دے دیا. لے گئے, لے کر چلے گئے. اب لے کر جا کر جب پلاننگ کی, اب وہاں لے جانے کے بعد پلاننگ ہو رہی, کیا کریں, کہا قتل کر دو. کہا نہیں قتل مت کرو, ایسا کرو اس کو سامنے کنواں سوکھا ہے کمپنی والا, اس میں ڈال دو. اب کوئی بھی وہاں سے جب گزرے گا, قافلہ گزرے گا, اسے لے جائیں گے, اپنا مقصد تو صرف دور کرنا ہے, دور ہو جائے گا, مارتے کا کو مت مارو اس کو. کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرو. حضرت یوسف کا کرتا اتار لیا, ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا, اور یہ سارے بھائی, مطلب دیکھیے سین چل رہے ہیں یہاں پر, باقاعدہ سین چل رہے ہیں, ایک سین ادھر چل رہا ہے, ایک سین ادھر چل رہا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں کے اندر ہے, رات کا وقت ہو گیا, اندھیرے کے اندر ہے. ادھر شام کے وقت ان کا کرتا لیا, ایک جانور کو ذبح کیا, اس کے اوپر خون ڈالا الگ الگ جگہ, اور یہ کرتا لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ کے پاس آ گئے, روتے روتے, حضرت یعقوب کے پاس روتے روتے آ گئے. ابا, کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے ساتھ وہ تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, اپنے اپنے کاموں کے اندر لگ گئے تھے, اب اسی درمیان کے اندر ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. یہ دیکھو اس کے کرتے کے اوپر, ہم دیکھو. اچھا, اللہ تعالیٰ جس انداز کے اندر بیان کرتا ہے نا, آپ اس انداز کو اگر پڑھیں گے نا انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ کو بہت مزہ آئے گا. وہ کہتے ہیں آپ مانو گے نہیں ابا ہماری بات پر ایسا ہو گیا. اچھا, ان کو پتا تھا کہ ابا مانیں گے نہیں آسانی سے, کہا ایسا ہو گیا, اور جھوٹا خون بھی لے کر آئے. آپ نے جب کرتے کو دیکھا, اب کرتا صحیح سلامت ہے, بھیڑیا کھائے گا تو پھاڑ دے گا نا, کرتا پھٹا ہوا بھی نہیں ہے, دیکھ کر سمجھ گئے. پھر بھی کیا بول رہے ہیں, فصبر جمیل, ٹھیک ہے صبر کروں گا میں. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے خلاف سازش کرنے والے کی سازش آپ کو پتا بھی چل جائے نا, اگنور کر دینا چاہیے. زیادہ بحث مت کرو, اگنور کر دو, ٹھیک ہے کر رہا ہے نا, وہ اس کا معاملہ, میرے ساتھ میرا اللہ, وہ دیکھے گا نا, وہ سب جانتا ہے. اب سین دیکھیے, ادھر ایک سین چل رہا ہے, ابا کے پاس آئے, ابا نے بولا ٹھیک ہے صبر. ادھر سین چل رہا ہے, اکیلے کنویں کے اندر حضرت یوسف پر اللہ کی ذات پر یقین تھا, اعتماد تھا. اگلا دن ہوا, وہاں سے قافلہ گزرا, انہوں نے پانی پلانے والوں کو بولا جاؤ پانی لے کر آؤ. غلام ہوتے تھے, وہ پانی لینے کے لیے جیسے ڈول اندر ڈالا اور ڈول کھینچا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا, اوپر آ گئے. چھوٹا بچہ, بڑا خوبصورت بچہ, جیسے ہی دیکھا بولے یا بشرا ھذا غلام, یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے. لے کر وہاں پر آئے, کہا بہت خوبصورت ہے, چلو اسے لے جا کر مصر میں بیچ دیں گے. مصر قریب تھا, جہاں لے جا کر اسے بیچ دیں گے, اچھا پیسہ مل جائے گا. اب وہاں لائے, وہاں بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا. اتنے میں عزیز مصر جو اس وقت کا بادشاہ تھا, اس کا بادشاہ کا سب سے خاص وزیر, یہ وہاں سے گزرا, دیکھا اتنا خوبصورت بچہ, خرید لیا, اپنی بیوی کے پاس لے کر آئے, کہا اسے پالیں گے پوسیں گے, بڑا کریں گے, یہ اپنے کام آئے گا, بڑا خوبصورت بچہ ہے. اب ان کو بڑا کرنے لگے. ادھر ابا نے صبر کر لیا, بھائی اپنے کاموں پر لگ گئے, ان کا ٹینشن ختم ہو گیا, یوسف ختم, اب بنیامین موجود ہے. ادھر حضرت یوسف بڑے ہونے لگے محل کے اندر. اب دیکھیے سازش کیا تھی, ذلیل کرنے کی, اور عزت دینے والا اللہ آیا تو محلوں میں بڑا کر رہا. اللہ اکبر. آپ لوگوں کی سازش مت دیکھو, آپ اپنا کام کرو, اللہ عزت دلانے پر آئے گا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر پائے گا. ادھر حضرت یوسف محل میں بڑے ہو رہے ہیں, بڑے ہوئے, حسن اور زیادہ بڑھ گیا, جوان ہوئے, حسن اور زیادہ بڑھ گیا. جس کے گھر میں رہتے تھے, جو پالنے والی عورت ہے, اسی کا دل آپ پر آ گیا. اب وہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ آپ کے خلاف سازش کیا کرتی ہے, وہ آپ کے خلاف یوسف علیہ السلام جس گھر کے اندر رہ رہے تھے, جو عورت آپ کو پال رہی تھی, اس نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی, وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی, آپ سے محبت کرنے لگی. ایک دن جب گھر کے اندر کوئی نہیں تھا, اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے, ہی تلک, میں اپنی ضرورت تجھ سے پوری کرنا چاہتی ہوں, زناکاری کرنا چاہتی ہوں, میرے ساتھ عمل کر. اب حضرت یوسف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر تھا, آپ اس سے دور بھاگتے ہیں, آپ آگے بھاگ رہے ہیں, وہ آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے, اور آپ کا کرتا پکڑتی ہے, پیچھے سے آپ کا کرتا پھٹ جاتا ہے. جیسے ہی گیٹ کھولتے ہیں ویسے ہی عزیز مصر یعنی اس کا شوہر سامنے کھڑا ہے. اب جیسے ہی آدمی کو دیکھا, رنگ بدل لیا, بولتی ہے ارے تمہارے گھر والوں کے ساتھ دیکھو برائی کا ارادہ کر رہے تھے, یہ زناکاری اور بدکاری کا ارادہ کر رہے تھے, تمہاری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کر رہے تھے. شوہر نے دیکھا, اب اس وقت گھر کے اندر ایک سمجھدار انسان موجود تھا, جو ان کے گھر کا کوئی بڑا بزرگ ہوگا, اس سے جا کر کہا کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے. کہا آپ جا کر دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے, اگر آگے سے پھٹا ہے
تو یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ بول رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو تیری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ جیسے ہی پتا چلا گھر گئے اور معاملہ دیکھا تو اب کہتے ہیں یوسف اب چونکہ میں عزیز مصر ہوں، اگر یہ بات باہر جائے گی تو بڑا غلط ہو جائے گا، تو یوسف ایسا کرو کہ میں اس کو بولتا ہوں یہ توبہ کرے گی، تم بھی اس بات کو اگنور کر دو، چھوڑ دو اس بات کو۔ پر ایسی باتیں رکتے نہیں ہیں، ایسی باتیں پھیل جاتی ہیں۔ اب بات باہر پھیل گئی، سارے مصر کے اندر عورتیں بولنے لگی کہ ارے دیکھو عزیز مصر کو ایک لڑکے پہ اس کا دل آ گیا، مطلب ایسی لڑکی کے اوپر دل آ گیا۔ اب جب یہ بات عزیز مصر کے گھر اس عورت تک پہنچی، اس نے ایک دن سارے بڑے بڑے گھر کی عورتوں کو بلایا، سب کو گھر کے اندر بٹھایا، ایک ایک چاقو ان کے ہاتھ کے اندر دے دیا اور کچھ کاٹنے کی چیز ان کے ہاتھ کے اندر دے دی، اور یوسف کو بولا کہ جب میں بولوں ان کے سامنے اچانک باہر آ جانا، جب بولوں تب اشارہ کروں تب آنا۔ سب بیٹھ گئیں، ہاتھ میں چاقو ہے، کچھ کام کرنے لگی۔ اب اچانک یوسف کا اشارہ کیا کہ سامنے آ جاؤ۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام سب کے سامنے آئے، عورتیں اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، یعنی چھری سے چیز کاٹتے کاٹتے آپ کو دیکھ رہی ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اب اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے یہ ہے وہ یوسف جس کے بارے میں تم مجھے بول رہے تھے نا، یہ ہے وہ یوسف، یہ ہے اس کی خوبصورتی، کیسے میرا دل اس پر نہ آتا۔ خیر کیف یہ معاملہ پورا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتی ہے، برائی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے بعد اس وقت کا جو وہ عزیز مصر تھا، وہ جب یہ ساری چیزیں جان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، آیت نمبر 31 کے اندر یہ واقعات ذکر کیے ہیں، آیت نمبر 32 تک آیا ہے۔ اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور آپ نے دیکھ لیا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھ میری بات یا تو مان جا، نہیں تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آیت نمبر 33 کے اندر کہتے ہیں ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ تعالیٰ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے جیل کے اندر ڈال دیا جائے، ڈال دو مجھے جیل میں، کوئی دقت نہیں، پر میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں گناہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، اللہ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف زناکاری کھلی ہے، آسانی کھلی ہے، دنیا کا مزہ کھلا ہے، اور ایک طرف دنیا کی تکلیف اور صعوبت۔ پر مومن تکلیف برداشت کر لیتا ہے، پر 4 دن کا یا 4 منٹ کا مزہ پسند نہیں کرتا، وہ تکلیفوں کو برداشت کرنا پسند کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی رضا چاہیے۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو اس سے بہتر بدلہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین مجھے عطا کر دے گا۔ اب یہ جیل کے اندر ہے، دیکھیں سین، ادھر یعقوب علیہ السلام بزرگ ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رو کر آنکھیں ضائع کر لی، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، نابینا ہو گئے، اور ادھر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ادھر جیل تک پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے سازش، کنویں میں ڈالا، محل میں پہنچ گئے، محل میں گئے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، جیل کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ 2 اور نوجوان اس جیل کے اندر ڈالے گئے تھے، 2 نوجوان لڑکوں کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے اور اس سے کوے کھانا کھا رہے ہیں، ٹوکری میں کوئی کھانا ہے، کوے کھا رہے ہیں۔ اب دونوں نے بولا کہ یہ ذرا سمجھدار دکھ رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں چل کر۔ کہا ہمیں ہمارے خواب کا تعبیر بتا دو گے؟ کہا بتا تو دوں گا، پر اس سے پہلے کھانا آنے کے بعد، یعنی شام کا کھانا جب آئے گا نا، کھانے کے بعد تعبیر بتاؤں گا، اس کے پہلے میری بات سننا پڑے گی، یعنی ڈائریکٹ تعبیر، پہلے میری بات سنو، پہلے میں تم کو اپنی بات پوری کروں گا، پھر تمہاری بات سنوں گا۔ یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور لگ رہا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی حل بتانے والا نہیں، تو آپ دین بتانے کے بعد بھی اسے اس کے مسئلے کا حل بتا سکتے ہو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 39 کے اندر، یا صاحب السجن ارباب متفرقۃ خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ بتاؤ تم اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے، وہ زیادہ بہتر یا ایک اللہ بہتر؟ اتنے سارے بہتر یا ایک بہتر؟ کہا ایک بہتر۔ کہا اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ ہر چیز کا دینے والا ہے۔ اب پہلے اپنی توحید کی دعوت دے دی، اب اس کے بعد تعبیر بتا رہے ہیں کہ سنو، تعبیر یہ ہے تم میں سے ایک جو ہے نا وہ باہر نکلے گا اور بادشاہ کو شراب پلانے والا، یعنی ساقی بادشاہ کا بن جائے گا، بڑے اونچے مقام پر چلا جائے گا، اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر پرندے کھائیں گے۔ اس سے کہا جو بادشاہ تک جانے والا تھا کہ سن، جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا نا، میرا ذکر کر دینا اور میرے اس معاملے کو بتا دینا کہ میں سچا ہوں، پھر بھی جیل کے اندر ہوں، میرے ساتھ غلط ہو رہا۔ آپ دیکھیے یہاں نبی ہے، اور نبی ہونے کے بعد ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر بادشاہ سے کر دینا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی مدد لینے کو اسلام برا نہیں کہتا ہے، کوئی برائی والی بات نہیں کہ آپ لوگوں کی مدد لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، یہ دونوں کے ساتھ جو معاملہ آپ نے بتایا وہ معاملہ بھی ہو گیا، وہ بادشاہ تک بھی پہنچ گیا، پر وہاں جا کر بھول گیا آپ کا ذکر کرنا۔
اب جب ذکر کرنا بھول گیا، اس کے بعد اس وقت کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے. کیا خواب آتا ہے؟ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری والیاں ہیں اور 7 سوکھی والیاں ہیں. اب ساری مجلس اس نے لگوائی. مجلس لگوانے کے بعد بادشاہ نے بولا سنو میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ. اب خواب کی تعبیر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد حضرت یوسف کو نکلوانا تھا، سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا کیا ہے؟ ارے تو ایسی آپ نے دیکھ لیا، مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت اس لڑکے کو جو شراب پلایا کرتا تھا حضرت یوسف یاد آ گئے کہ ارے وہ بہت اچھی تعبیر بتاتے ہیں. کہا تعبیر بتاتے ہیں؟ کہا کیا ہے؟ کہا وہ میں ایک کو جانتا ہوں، جیل کے اندر ایک لڑکا ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. گئے جیل کے اندر، کہا اے یوسف، اے سچے انسان، ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کا حل بتاؤ نا، اس خواب کی تعبیر بتاؤ نا. کہا تعبیر بتانا ہے؟ کہا تعبیر بتاؤ نا. کہا تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تو اللہ تمہیں خوب پانی دے گا، خوب زراعت ہوگی، خوب کھیتی ہوگی، پر 7 سال جو اگلے آنے والے ہیں اس میں سوکھا پڑ جائے گا، سب سوکھا پڑ جائے گا، چاروں طرف سوکھا پڑ جائے گا، تو تمہیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. اب جب یہ تعبیر بتائی وہاں جا کر بادشاہ تک تعبیر پہنچائی. کہا اس کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ، اسے باہر نکالو، اسے لے کر آؤ. اتنا پیارا آدمی، اتنی تعبیر جاننے والا، یہ تو بادشاہ کے ساتھ رہنے والا آدمی، لے کر آؤ اسے. اب جب لینے کے لیے گئے تو حضرت یوسف نے کہا ایسے نہیں نکلوں گا. جیل میں ڈالا کیوں گیا تھا؟ الزام لگا تھا نا زناکاری کا، اس کے ساتھ ڈالا گیا ہوں نا. اب ایسے باہر تھوڑی آؤں گا، پہلے میری سچائی ثابت کرو، پہلے اس الزام کو کلیئر کرو. یعنی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی الزام تراشی کی گئی ہے اور اگر ہٹانے کا موقع ملے تو پہلے اسے ہٹانا چاہیے. حضرت یوسف نے کہا جاؤ عورتوں سے پوچھ کر آؤ، سچ کون بول رہا تھا، جھوٹ کون بول رہا تھا. پوچھ کیا عزیز مصر کی بیوی سے، سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا. اب جب یہ خبر عزیز مصر کے پاس، اس کی بیوی کے پاس گئی کہ اے عورت تو نے جھوٹ بولا تھا، سچا تو یوسف ہے، تو جھوٹ بول رہی تھی. وہ اس وقت وہ عورت کہتی ہے الان حس الحق، حق کلیئر ہو گیا، حق کبھی چھپنے والا نہیں، سچ کبھی چھپتا نہیں. اللہ کی قسم یوسف سچا ہے، میں نے ہی اسے بہکایا تھا، میں نے ہی اسے غلط راستے پر لگایا تھا، میں ہی غلط کی طرف لے کر گئی تھی. اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یوسف سچے ہیں، یوسف نے غلط نہیں کیا ہے، یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اس بات کو مان لیا گیا، تب حضرت یوسف پوری عزت کے ساتھ باہر آئے. کیونکہ عزت ضروری ہے نا، عزت نہیں ہوگی تو بات کون سنے گا، الزام لگا ہوا ہوگا تو میری بات کون سنے گا. اب یوسف نے کہا کہ پہلے اپنی عزت کو کلیئر کروں گا، اس کے بعد تیرے مسئلے کا حل بتاؤں گا، تیرا سپورٹ کروں گا، بادشاہ کے پاس جاؤں گا. اب جب بات کلیئر ہو گئی حضرت یوسف باہر آنے کے لیے ایگری ہو گئے، انہوں نے اپنی بات کو مان لیا. ٹھیک ہے اب میں بادشاہ کے پاس چلوں گا اور بادشاہ جو چاہتا ہے اسے بتاؤں گا. اس کے آگے کا واقعہ میں آپ کو کل بتاؤں گا تاکہ آپ کی پیاس باقی رہے. ادھورا واقعہ رہے گا تو کل سننے میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں قرآن سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کے ان واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.